تو یہ ولایت تو نبوت کا 40واں حصے کا فیض ہے. اگر 40واں حصہ اتنا تیز ہے تو مکمل نبوت کا نور کتنا تیز ہوگا. میں نہیں جانتا کہ غیب کا مسئلہ کس طرح حل ہوتا ہے اور حاضر ناظر کیا ہے. میں تو یہ سمجھے ان سے پوشیدہ کیا ہے تاکہ ہم حاضر ناظر کی بحث چھیڑیں. تو اگر یہی کیفیت ہے تو پھر سلطان العارفین سے پوچھتے ہیں کہ آپ عرفان کی وادی کے عرفان کے دریا کے تیراک ہیں. اگر آپ کا چاہنے والے کا خیال اتنا جلدی پہنچ گیا تو آپ کی ولایت کا نور یہاں کتنا جلدی آئے گا. حضرات یہ ہے روحانی دنیا اور اس کے آداب، اس کے تقاضے، اس کے قانون، اس کا رہن سہن، اس کا اٹھنا بیٹھنا بالکل علیحدہ ہے، بالکل جدا ہے، بالکل ممتاز ہے. اور میں رومی کا ایک قول پیش کر کے بس کرتا ہوں. میرا خیال تھا کہ میں شام تک ٹھہروں گا، اختتام محفل تک ٹھہروں گا، کیونکہ عرس یہ نزول رحمت کا ذریعہ ہے. عرس میری ایک بات اور سن لیں حضرات. ایک تار کے ساتھ 100 بلب لگا ہوا ہو اور یہاں سے شور کوٹ سے بغداد اور بغداد سے مدینہ منورہ وہ تار پھری ہوئی ہو اور ہر جگہ کمکمے لٹک رہے ہوں، تار ایک ہو اور ٹرانسفارمر بھی ایک ہی ہو اور ان کا بٹن بھی ایک ہی ہو. ایک بلب یہاں ہے، دوسرا شور کوٹ، تیسرا بغداد اور چوتھا مدینہ منورہ. باقی جو درمیان میں ہے وہ انگنت ہیں، وہ انگنت بلب ہیں. بٹن صرف ایک ہے، بٹن صرف ایک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ ایک بٹن 6000 میل دور بلب لٹک رہا ہے اور ایک 6000 میل پر ہے اور دوسرا 12000 میل دور ہے، پہلے کون سا جلے گا؟ ایک میرے قریب ہے 6 فٹ کے فاصلے پر اور ایک 6000 میل دور ہے، دوسرا 12000 میل دور ہے اور بٹن میرے پاس ہے. بتاؤ جب میں بٹن دباؤں گا تو پہلے کون سا جلے گا؟ ارے بولتے نہیں آپ، یا میں بھول گیا ہوں یا بات آپ کے مزاج کے خلاف ہو گئی ہے. پہلے کون سا جلے گا؟ سارے ایک جلیں گے. اللہ غنی. معلوم ہوا کہ تار ایک ہو، اس کے ساتھ ہزاروں بلب لگے ہوئے ہوں، وہ جلتے بجھتے ایک ہی دفعہ ہے سارے. لہذا دل جہاں بھی لگاؤ گے لگا کے رکھنا. جب اس برقی تار میں برقی رو چلے گی جلاتے ہوئے چلے گی اور اول آخر کی کوئی بات نہیں. جس کا تعلق تار سے ہے وہ روشن رہے گا اور جو ٹوٹ گیا، پھوٹ گیا، روٹ گیا، مر گیا. اور جناب رومی فرماتے ہیں اور اسی پر میری گفتگو ختم ہو رہی ہے. در بدر می گرد و میرو کو بکو در بدر می گرد و میرو کو بکو جستجو کن یہ ترجمہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، جو میرے پشت پناہ بیٹھے ہیں ان کے لیے نہیں. در بدر می گرد میرو کو بکو جستجو کن جینا ہے تو اپنے حال میں نہ جی،
جینا ہے تو پھر بے کس ہو کے نہ جی، جینا ہے تو محروم ہو کے نہ جی، جینا ہے تو تنہا نہ جی، زندگی گزارنی ہے تو اس محبوب کے ساتھ گزار جو نہ مرتا ہے نہ مرنے دیتا ہے، اور اس کی تلاش میں گلی گلی پھرو، گھر گھر پھرو، دل دل تلاش کرو، نظر نظر تلاش کرو، جہاں مل جائے وہیں بیٹھو کہ وہیں جلوہ محبوب ملتا ہے، اور ملتا ہے اور یقیناً ملتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جستجو کن جستجو کن جستجو۔ حضرات ایک بہار آ گئی ہے اور اس میں قرار بھی ہے اور کسی کے لیے فرار بھی ہے۔ بہار آئی تو قرار بھی آیا اور میں قرار پا کے فرار کا راستہ لوں گا۔ حضرات گرامی، میری گزارشات بڑی بے ترتیب سی ہیں، بڑی بے ترتیب سی، جو چیز یاد آتی ہے کہہ دیتا ہوں۔ تسلسل کے ساتھ کسی عنوان پر بولنا یہ علماء ذی شان کا کام ہے، اور مجھ جیسے دیوانے لوگ جو اپنی دیوانگی کے اندر کہہ دیں وہ جو بات یاد محبوب کے لیے کافی ہو وہی کہتا پھرتا ہے۔ اور حضرات حقیقت بھی یہی ہے، کتنا بے وزن ہے پروانہ، کتنا بے وزن ہے پروانہ، لیکن چرچے کہاں کہاں تک پھیلے گئے اس کے۔ دو کوروں کے درمیان آ جائے تو گم ہو جائے، وزن کرو تو پتہ ہی نہیں، پکڑ کے تھوڑا سا دباؤ انجر پنجر ختم ہو گیا اس کا، لیکن چرچے کہاں سے کہاں تک ہیں۔ کیوں دوستو؟ اس میں خاصیت کیا ہے؟ کیوں مشہور ہے؟ کیوں بات پروانے کی چلتی ہے؟ کیوں امثال میں لایا جاتا ہے؟ کیوں ضرب المثل ہے؟ کیوں کہانیوں کی زینت ہے؟ کیوں عاشقوں کے گفتگو کا رنگ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اب سنو تھوڑی سی بات۔ باغ میں گھومتے ہوئے ایک انسان نے پھول اٹھایا، سونگنے لگا، آنسو بہ گئے، رقص طاری ہو گئے۔ کسی نے کہا شاید اس نے پھول زندگی بھی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا دیوانے ہیں آپ؟ ہاں دیوانہ ہوں، لیکن یہ پھول سونگ کے تم پہ رقص طاری ہو گیا؟ ہاں، لیکن اس کو جواب نہیں دیتا، وہ پھول کو دیکھتا ہے تو اس پھول کو مخاطب کرتا ہے، اے گل تو نہ سمجھنا کہ تیری پتیوں میں گم ہو گیا ہو، تو نہ سمجھنا تو چھوٹا سا وجود ہے، تو نے مجھے حرکتیں دی ہیں، نہیں نہیں اے گل بتو خرسندم کے تو بوئے کسے داری، تجھے میں نے سنگا نا تو مجھے اپنے محبوب کی زلفوں کی خوشبو آ گئی۔ پروانہ تو ہے کچھ نہیں اور سب کچھ ہے، تو ذرہ ناچیز ہے، ہر جگہ مشہور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اپنا وجود اپنے محبوب کے لیے ایسا وقت کیا کہ تیرا جب محبوب غیر فانی ہے تو اس محبوب کی جلووں میں مرنے والا بھی تو غیر فانی ہوتا ہے۔ اچھا اس کو مرنے میں لذت کیا ہے؟ مرتا کیوں ہے؟ جلتا کیوں ہے؟ اور تڑپتا بھی نہیں۔ کتنا خاموش اس چراغ سے جا کے لپٹتا ہے، چیخ نہیں، اف نہیں، آواز نہیں، تڑپ نہیں، پھڑک نہیں، کچھ نہیں، خاموش گیا اور خاموش رہ گیا۔ شاید جلوہ محبوب میں تڑپنا چاہیے بے ادبی نہ ہوتی ہو اور خاموش رہنا ہی ادب ہو، تو پھر تم جلتے کیوں ہو؟ جلتا اس لیے ہوں کہ جب میں اور میرا محبوب آمنے سامنے ہوتے ہیں نا تو میری غیرت اور حقیقت یہ تصور نہیں کرتی، یہ یقین نہیں کرتی کہ ہم دونوں کا نام رہے۔ جب آمنے سامنے رہے تو وہ ایک ہی رہے، میرا نام کیوں آئے؟ اے محبین یاد رکھو، موریدین شیخ میں گم ہو جاؤ، اور اسی کو تصور شیخ کہتے ہیں۔ اور پہلے مشکل ہوتی ہے، لیکن جب تصور شیخ کامل ہو جائے تو نگاہیں بند کرنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے،
اور وہ جو روح سے خیال سے زیادہ تیز ان کا نور ولایت ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں. مشق ضروری ہے. پھر حضرات گرامی انہی عقیدتوں کی بنیاد پر انسان فیضیاب ہوتا ہے. اور اس میں شریک ہونا ایسے ہے جیسے ایک بلب کے بجائے ہزاروں بلب روشن ہو تو کسی سو کسی سمت کسی طرف اندھیرے کا شائبہ نہیں رہتا. تو جو لوگ عرس میں شریک ہوتے ہیں ان کا دل ان کا دماغ ان کی روحیں صاحب عرس اور اس سارے سلسلے کی ارواح کے فیضان سے منور ہو جاتا ہے, روشن ہو جاتا ہے. اور جو پہلے ہی بہت میلا ہو کم از کم کچھ تو صاف ہو جاتا ہے, اور جو صاف ہو وہ روشنی لے کے جاتا ہے. جو صاف نہیں ہے یہ عرس اور ان کی محفلیں, یہ صوفیاء اور ان کے مجلسیں, یہ اہل دل اور ان کے مراقبے, ان کی مجلسیں اور ان کی گفتگو. حضرات پہلے زمانے میں یہ تھا نا, کپڑے لے کے صابن میں ڈالو, دھوبی کو دو, جس دو عشر وہ کرتا تھا وہی کمال کی بات تھی, چونکہ وہ داغ نہیں چھوڑتا تھا. اور آج کل آسانی ہوگی, میل کچالے اکٹھے ہی. اور پھر کمال یہ ہے کہ آپ کو نچوڑنے کی زحمت بھی نہیں, اور کمال یہ ہے کہ آپ کو خشک کرنے کی بھی زحمت نہیں. جب مشینیں خشک کریں مشینیں ہی دھوئیں. کیوں؟ لاڈلے اور نازک ہو گئے, سارے لاڈلے نازک. اور اگر خود نہیں کپڑے دھو سکتے تو کسی روحانی مشین نال جاری لاؤ جو تھوڑا دل توے, تھوڑیاں روحاں توے, تھوڑیاں اکھاں توے, تھوڑی زبان توے, تھوڑا باطن توے, تھوڑا تن توے, تھوڑا من توے, تھوڑی دنیا تو ہو جائے, تھوڑی قبر نو صاف کر دے. حضرات یہی وہ لوگ ہیں جن کی مجلس بھولا ہوا سبق یاد کرواتی تھی. میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے اور میں بات اس لیے لمبی کر رہا تھا کہ میں حضرت قبلہ پیر صاحب تشریف لائیں تو انہیں ایک نظر دیکھ کے پھر یہاں سے جاؤں. اور میں بہت خوشی سے آیا ہوں, بہت مطمئن ہوں اور بہت خوش ہو کے جا رہا ہوں. اور الحمدللہ الحمدللہ یہ ہماری یاری آج بھی, پہلے بھی تھی, آج بھی ہے. انشاءاللہ میں نے کہنے دینا اللہ کے لاڈلے بات تو میری ہے. یہ انشاءاللہ ہم دونوں ایسا دونوں کہنی ہے, کلے میں بھی نہیں کہنی ہے. حضرات گرامی یہ بڑا گہرا ہے, بہت بڑا گہرا ہے, بہت بڑا گہرا ہے. خدا سلامت رکھے اور بڑائی اور زیادہ کرے. آج یہ اتنی لمبی صف علماء کی, سارے دیدہ ور سخن ور اہل علم اور دریائے محبت و علم کے شناور, یہ اتنی لمبی صف ہے. اللہ غنی. اور آپ جو دل بکف لے کے بیٹھے ہیں, ادھر تو پوری صف ہے نا, اور آپ جو دل بکف لے کے بیٹھے ہیں حضرات, یہ ساری قبولیت کی نشانیاں ہیں. میں دیکھ رہا ہوں بڑی غور سے, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ حیران ہوں گے, کبھی ادھر دیکھتا ہے, کبھی سامنے, کبھی پیچھے. اصل میں آپ کے چہرے کی عبارت پڑھ رہا ہوں کہ کہاں کیا ہے, لیکن ہر طرف سے کرنیں پھوٹ رہی ہیں, ہر طرف سے کرنیں پھوٹ رہی ہیں, اور ہر طرف سے محبت آواز دے رہی ہے, ہر طرف سے خلوص وجد میں. یہی قبولیت کی نشانی ہے. یار زندہ صحبت باقی. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب